السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، ہم سب نے ایک دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ مخلوق پیدا کرنے لگا، تو فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے، کیسے پورے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا، آتے بھی رہیں گے، جگہ چھوڑ کے جاتے بھی رہیں گے، نئے آتے رہیں گے۔ یا پھر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی؟ جب انہیں پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو انہیں زندگی کیسے اچھی لگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں میں طمع پیدا کروں گا، امید پیدا کروں گا۔ وہ 80 سال والا بھی آگے 100 سال کے منصوبے سوچے گا۔ تو یہاں سے جانا ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صرف ایک ہستی تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا بھی گیا اور ان کو اجازت بھی دی گئی، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں لے لیں، آپ کے لیے کوئی پابند نہیں، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئے گی، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کی۔ یحیی و یمیت ہے، الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کو اعظم آیت فی القرآن، لمبی نہیں، عظیم آیت، عظیم آیت۔ سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں اللہ نے اپنا آپ بتایا ہے، میں کون ہوں؟ اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ ہم نے نام بنا دیا خدا، علماء بھی خدا بول رہے ہیں اور عوام بھی خدا بول رہے ہیں۔ خدا کی تو جمع ہو جاتی ہے، کئی خداؤں کو میں نہیں مانتا۔ میرے رب کے لیے وہ نام چاہیے جس کی جمع نہ ہو سکے۔ اللہ، وہو الذی فی السماء الہ فی الارض الہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم۔ پھر هو اللہ الذی، هو اللہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد واللہ خلقکم من تراب، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ لفظ خدا اللہ کی شان سے بہت نیچے ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اب تم مجھے سرور کہنا شروع کر دو تو مجھے اچھا لگے گا؟ میرے رب کا نام ہے اللہ، اور باقی اس کی صفات ہیں۔
الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل المقيت المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدل المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث المقيت الرشيد الحنان المنان الصبور جل جلالہ. یہ میرا اللہ ہے. یہ تو خدا کسی فارسی نے لفظ بنا دے، کسی فارسی آدمی نے یہ لفظ بنایا، کیونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے. خود آ، جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، اس کو کر دیا خدا. پھر اس کی جمع ہے خداؤں. تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے. اللہ کو آپ کہنا بھی غلط لفظ ہے. یا اللہ تو، آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے، یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں. اللہ کا احترام ہے جتنی توحید سے پکارو گے اتنا ہی اللہ خوش ہوگا. اللہ تو، دیکھتے نہیں ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انتم السلام ومنکم السلام، یہ ہے یا اللہم انت السلام. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی. ہر جگہ تو، یا اللہ تو، یا اللہ تیرا. ہاں ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ پکارا کہ کہو سب اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو. عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار سے، اور فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں، مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے ہیں. اللہ کو دیکھو، ہر ایک کو اپنا نام عزیز ہوتا ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. ہم نے کہا خدا 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 خدا، اور یہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں. اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے. اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے. منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا. وفیہا نعیدکم، اسی میں ڈال دوں گا. میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا. دوبارہ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. سبحان اللہ. قرآن پڑھا کرو. قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں. قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا. پڑھا کرو.
چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے۔ کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی سخاوت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہ قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فیہ، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بلا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی، بائبل انجیل لکھوائی، اور قرآن کو خود بولا۔ اللہ قرآن کو خود بولا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا، نہ یہ بدل سکتا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ناکام ہے؟ جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے۔ وہ کیسی ناکامی ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ چھائی ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ چھائی ہوگی۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا سچا رب جو تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی اپنے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو انہا لظا لزعت للشوا فانذرتکم نارا تلظا یصلی النار الکبری فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جس کو اللہ کہے بہت بڑی آگ ہے، وہ کیا بلا ہوگی۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا، ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان یار یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر دے، پھر سمندر بھی بھر دے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک دے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کی مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میرے دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟
لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہے، سر ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتے ہیں۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْقُونَ، میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں گے نکل جا میرے گھر سے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں، سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا، یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، سے جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، آسمان اپنے نیچے پانی دینا کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی۔
ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ولا جبل ما فی قعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے، ان کی غاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹوں میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے ہیں۔ ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرے۔ 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان کی؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور، چڑھ جا۔ پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں دھسا دوں۔ قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں، اور جس نے بنایا ہے اور جو کھلاتا ہے اور جو پلاتا ہے اور جو سلاتا ہے اور جو اٹھاتا ہے اور جو چلاتا ہے اور جو سنواتا ہے اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا ہے، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا، تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں وہ ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے، ہم کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔
فمزقناہم کل ممزق، اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بھلا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہ، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، دبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی والی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتے تو پکڑ تو صحیح ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے گا۔ وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا۔ دیکھو اس کرتے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا۔ تو تم کہتے ہو نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے دوستی لگانا، اپنے اللہ کو اپنا بنانا، اور اللہ سے دوستی لگانا، میں نے جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے۔ ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے۔ اتنی جلدی یہ کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا۔ کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا، میرے رب مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا ہے، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ غوث کو تم ابدال ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے، جب گئے تو آگے وہ بدماش۔ لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسے ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم، کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی۔ اگر اس وقت پوری
پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی۔ چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس و دیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا۔ جنازے اٹھتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں، آج ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا دیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ ایسے مرو کہ اللہ کہے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ٹی وی کے مریض تھے اور بڑی ان کی کاوش تھی پاکستان کے لیے، تو ان کے سیکٹری نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کرتے ہیں، اپنے اوپر رہ نہیں آتا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن، انگریزی زیادہ بولتے تھے، تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ تو ایسے مرو کہ جب پہنچے تو اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ تو نے مجھے راضی کر دیا۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو منانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ نسب چاہیے، نہ حسب چاہیے، نہ غربت چاہیے، نہ امیری چاہیے، محمدی بن کے دکھا دو بس۔ فلا ورب، قرآن کی پہلی قسم، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب یہ بتا دیں کائنات کے انسانوں کو، گلستان جوہر کے مسلمانوں کو، جب تک تیرے غلام بن کر نہیں آئیں گے مجھے تیرے رب کی قسم میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، الی مفاتیح الجنہ، اللہ جنت کی چابیاں مجھے پکڑائے گا۔ یہاں دنیا کے خزانوں کی بھی چابیاں آئیں، اسرافیل آئے، اب 3 دن سے فاقہ تھا اور اب صفا پہ بیٹھے تھے اور جبریل سے کہہ رہے تھے 3 دن ہو گئے ہیں ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا، 3 دن میرا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے میرے سر میں درد ہو جاتا، مسئلہ ہے میرا۔ اور آپ نے کہا 3 دن گزر چکے ہیں جبریل، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم اسرافیل بھیجا اور اتنا بڑا تھال، اس کے اوپر ریشمی رومال، کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دکھ سنا ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کو نذرانہ پیش کر دو۔ لیکن ان سے پوچھ لو عبدًا رسولہ اور ملکًا رسولہ، آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، میں غلامی والی نبوت قبول کروں گا، بادشاہت والی نبوت قبول نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، اللہ نے دے دی، اور میرے نبی کو مانگے بغیر پیش کی نہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا پھر بھی ایک تھال آئے گا، وہ بھی ریشم سے ڈھکا ہوا ہوگا، وہ میرے نبی کو پیش کیا جائے گا، یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں ہیں، آپ کھولیں گے تو دروازہ کھلے گا، یہ تو نہیں کھلے گا۔ اگر شان دیکھنی ہے قیامت کے دن تو اپنے نبی کی دیکھنا۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور کیسے نکلوں گا؟ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف عمر نکلے گا، اور اس سے عجیب بات، بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا،
اور باہر نکل کے اذان دے گا، پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہو کر معشر کی طرف چلوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر آگے آگے چلے گا۔ جب ہم پہنچیں گے میدان حشر میں تو اللہ بلال سے کہے گا اذن یا بلال، بلال آج اذان بلالی سنا، ہمارا شاعر مشرق کہہ گیا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج اذان دے تو بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے، اور پوری آدم کی اولاد اس اذان کو سنے گی جو کبھی صرف مدینے والوں نے سنی۔ کبھی مدینے پر ایک دفعہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر کے پاس آئے، ابوبکر میرا رہنا دوپہر ہو گیا ہے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا آپ کو دیکھے بغیر، مجھے اجازت دے میں جہاد میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ کئی سال گزر گئے، مدینے واپس نہیں آئے۔ ایک دن خواب میں اللہ کے نبی ملے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ اسی وقت اٹھے اور اونٹنی کو بھگایا، اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا، اور مدینہ پہنچے۔ ان کو یہ بھول ہی گیا کہ میرے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آگے آ کے دیکھا تو قبر پہ غشی کھا کے گرے۔ تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ تو لوگوں کو پتا تھا اذان نہیں دیں گے، تو انہوں نے حسنین کو بلایا، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کی جان و جگر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو ہم نے ایسے بھلا دیا ہے جیسے کوئی شے نہیں ہے۔ جس نے یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ۔ یہ ہیں میرے نبی کے پھول شہزادے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا کہ حسنین آپ بلال سے کہو تو یہ اذان دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں بھائی آئے، 10 سال 8 سال 9 سال کی عمر، کہنے کہ یا عم اذن لنا کما کنت تؤذن لجدنا، بلال آج ہمارے لیے اذان دے دے جیسے تو ہمارے نانا کے لیے اذان دیتا تھا۔ تو وہ رونے لگے، کہا بیٹو میں نے قسم کھائی تھی، لیکن تمہارے سامنے میں اپنی قسم توڑ دوں گا۔ اور جب وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے چھت کے ساتھ، اس پہ چڑھ کے اذان ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے مدینے میں زلزلہ آ گیا، اور عورتیں بھی چیختی چلاتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، اور پورے مدینے میں ماتم بچھ گیا۔ آپ کی اذان گونج رہی تھی، اور سارا مدینہ نہیں، مدینے کے انسان نہیں، جنات نہیں، در و دیوار بھی بلک بلک کے رو رہے تھے۔ اللہ کو محمدی بن کے دکھا، اللہ راضی ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، اس کی بارگاہ میں وہی محبوب ہے جو اس کے نبی کا غلام بن کے آیا ہے، باقی سب مردود کر دیے جائے۔ تو بھائیو جو ہو گیا اس پہ توبہ کرو، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی آج نیت کرو۔ یہ میں پہلا جمعہ پڑھا رہا ہوں سال کا، یہاں نیا سال ہے، آخری جمعہ ہے شاید جنوری کا۔ تو آج سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہو، بہت کم بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو سن رہا ہے، ہم نے تیرے سامنے آنسو بھی بہائے ہیں اور توبہ بھی کی۔ اس توبہ کو پکا کرنا تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اتنا گندا ماحول ہے کہ ہر قدم پہ توبہ ٹوٹتی ہے، ہر نظر پہ توبہ ٹوٹتی ہے۔ یا اللہ تو ہمارا ساتھی بن کر، ہمارا حفیظ و وکیل بن کر، ان سب بھائیوں نے بڑوں نے جو توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، اور آج کے بعد ہمیں اپنی پیارے محبوب والی زندگی عطا فرما، اس پہ چلنا نصیب فرما، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔
عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات، اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 5 آدمیوں، 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے، اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے، یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ 5واں
مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا۔ پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، لگتا ہے نام طویل ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔
یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں، کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کرنا، تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے گا۔ سارے بچے اس کی نیت کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار۔ اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار ومن آخر من شكله ازواج۔ اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم۔ اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم نور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن ونور قلوبنا بنورك وبنور حبيبك ووفقنا لما تحب وترضى من النية بالقول والفعل والعمل والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، وہ ذات جسے زوال نہیں، جو ہر ذوب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیرے ضعیف بندے، کمزور بندے، عیب دار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے اور مختلف عوارض کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے، جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بادشاہ آئے یا ہیں یا آئیں گے، ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو عجب شہنشاہ ہے میرے مولا، میں تیرے قربان جاؤں میرے مولا۔
ہمارا رواں رواں تجھ پر تیرے حبیب پر قربان میرے مولا کہ تو وہ بادشاہ ہے کہ تجھ سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، تجھ سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ ہمارا چہرہ تو نہیں ہے کچھ مانگنے کا، ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے پھیلانے کے، ہماری جھولی تو نہیں ہے پھیلانے کے قابل کہ ہمارا وجود بھی گناہوں سے گندہ ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کا ایک ایک بال میرے رب غفلت میں گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، ہماری جھولی میں چھید ہیں، ہماری جھولی داغدار ہے، لیکن میرے مولا جائیں کہاں؟ تیرے سوا کوئی جگہ ہے تو پھر بتا دے، تیرے سوا کوئی اور ہے تو بتا دے۔ زمین و آسمان میں تو ہی ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمینوں میں تیرا راج، آسمانوں پہ تیرا راج۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ میرے رب ہر طرف تیری قدرت کے جلوے، ہر طرف تیری طاقت کے آثار، ہر طرف تیری میرے مولا نشانیاں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے مولا ذرہ ذرہ تیری ذات پر دلالت کرتا ہے، ایک حقیر سی چونٹی بھی بتاتی ہے کہ تو ہے، صرف ہمالیہ پہاڑ نہیں بتاتا کہ تو ہے، صرف زمین آسمان سورج چاند ستارے نہیں بتاتے کہ تو ہے، تیری عزت کی قسم یہ چھوٹا سا مچھر بھی بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے، اور ایک چونٹی چلتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے۔ میرے آقا یہ سب بچے تیرے علم کی طلب میں آئے ہیں، اور یا اللہ یہ سب تیرے راستے میں ہیں۔ یا اللہ انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک۔ یا اللہ ان بچوں کی قربانی، ان کی طلب علم، ان کی راتوں کا اٹھنا، اس کے طفیل یا اللہ تو ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم عطا فرما، ان بچوں کو، ان کے استادوں کو علم عطا فرما، اور علم نافع عطا فرما، علم شر سے حفاظت فرما، انہیں پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا میرے مولا، اور پوری امت کی حفاظت فرما، اور ہمارے دیس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ دیس دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے، اندر بھی باہر بھی، اور تیرے سوا کوئی حفیظ نہیں۔ تو ہی ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا حضرت ابراہیم پر، اور موسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا، اور مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا، اور چھری کے نیچے سے تو نے اسماعیل کو بچایا۔ میرے مولا تیری قدرتوں کی انتہا نہیں، یہ دیس تیرے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا۔ بنانے والوں کا نعرہ کانوں میں گونجتا ہے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ اس پورے زمانے میں 2 ریاستیں تیرے نام پہ بنی، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست، لیکن میرے مولا ہم نے تیری اس نعمت کو بہت گندا کر دیا، غلیظ کر دیا، ظلم سے بھر دیا، قتل سے بھر دیا، چوری سے بھر دیا، ڈاکے سے بھر دیا، جوئے شراب زنا سے بھر دیا، نہ سود سے بھر دیا، کھوٹ سے بھر دیا، بددیانتی سے بھر دیا، ماں باپ کی نافرمانی سے اسے گندا کر دیا، ظلم و ستم، گالی گلوچ سے، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، یا اللہ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، وہ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تھے، وہ سارے مخلص تھے، ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا، ان کی طفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے حکمرانوں کی، اس کے تاجروں کی، اس کی فوج کی، اس کی پولیس کی، اس کے تمام سرکاری محکموں کی، اور تمام دنیاوی محکموں کی، اور تمام یا غیر سرکاری محکموں کی، اور بازاروں کی، اور کھیتوں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے تو رزق کے دروازے کھول، ہمارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں وافر پانی عطا فرما، ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا، اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لیے رزق کا، ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما۔ یا اللہ جو اس کی دشمنی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے تبلیغی مراکز ہیں، جتنے حفظ کے مکاتب ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، علماء اہل حق کی حفاظت فرما، علماء اہل حق کی حفاظت فرما۔
یا اللہ صالحین کی حفاظت فرما، یا اللہ احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا، اللهم انا نعوذ بك من الاغتيال، اللهم انا نعوذ بك من ان نغتال من تحتنا، اللهم احفظنا من كل بلاء، اللهم احفظنا من كل شر ومن كل بلاء وعافنا من كل شر ومن كل بلاء۔ یا اللہ تو پوری امت پہ کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ پوری امت کا کہ خون کی، عزت کی، جان کی، مال کی، بچوں کی، بچیوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، ایشیا والوں کو ہدایت دے دے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے، جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے، ہمیں تو ذریعہ بنا لے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعارف کروانے کا، تو ہماری زندگی اس کے لیے قبول فرما لے، ان بچوں کو قبول فرما لے، انہیں ہدایت کے چراغ بنا، ہدایت کے سورج بنا، ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ان پڑھانے والوں کو، اس میں کام کرنے والوں کو، دنیا اور تمام شاخوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، کام کرنے والے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی دنیا بھی بھلی فرما، ان کی آخرت بھی بھلی فرما، اور یا اللہ امت کے جوڑنے کا کہ مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے، امت کو جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے، یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں روشن فرما، ہم جو پیچھے آ رہے ہیں میں عافیت والی، صحت والی، سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ امراض والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا، اغتیال والی موت سے بچا، عافیت سلامتی والی ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ہماری واپسی یا اللہ مقدر فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، جو اساتذہ بیمار ہیں، یا اللہ میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل رہا ہوں، ہم سب کو صحت شفا کامل نصیب فرما، صحت شفا کامل نصیب فرما، یا اللہ صحت شفا کامل نصیب فرما، یہ جو نکاح ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جان بین میں برکت نصیب فرما اور محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین انک علی کل شیء قدیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔